فاضل یونانی کلاسز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، نیند اور جاگنا یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے دو بہت اہم پہلو ہیں، لیکن یونانی طب میں ان کی اہمیت بہت بہت گہری ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں، نوم و یقظہ، یعنی سلیپ اینڈ ویکفulness۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ ٹاپک آپ کے آنے والے ایگزامز کے لیے، خاص کر کے AIAPGT کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیے اس کو بالکل آرام سے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کے بالکل بیسک کانسیپٹ کو سمجھیں گے، پھر ہم اس کی فزیولوجی دیکھیں گے، یونانی اور ماڈرن دونوں نظریے سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر اس میں امبیلنس ہو جائے تو صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پھر آتی ہے اس کی بیماریوں کی کلاسیفیکیشن، اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ، اس کا یونانی اصول علاج کیا ہے۔ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلنے سے آئی ایم شیور آپ کے سارے کانسیپٹس ایک دم کلیئر ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سیکشن سے، یہ ہے انٹروڈکشن ٹو نوم و یقظہ۔ دیکھیے، اس کی بنیادی اہمیت کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اوکے، تو سب سے پہلے اس ٹرم کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اسباب الستہ ضروریہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے the 6 essential factors، یعنی وہ 6 ضروری چیزیں جن کے بغیر صحت قائم نہیں رہ سکتی، جیسے ہوا، پانی، غذا، حرکت و سکون وغیرہ۔ تو انہی 6 چیزوں میں سے جو 5واں سبب ہے وہ ہے نوم و یقظہ، یعنی نیند اور جاگنا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یونانی طب میں یہ صحت کا ایک اہم پلر ہے، ایک بنیادی ستون۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ نوم اور یقظہ میں آخر فرق کیا ہے۔ دیکھیے، بہت سمپل ہے۔ ایک طرف ہے نوم یعنی سلیپ، جس کو ہم جسمانی سکون یا ریسٹ کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہے یقظہ یعنی ویکفulness، جو کہ جسمانی حرکت یا موومنٹ جیسی چیز ہے۔ تو ایک حالت میں جسم اور دماغ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری حالت میں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، باہری دنیا سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر آرام سے غور کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ آخر نارمل نیند کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ حرارت غریزیہ یعنی ہماری وائٹل ہیٹ کو پریزرو کرتی ہے، اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ جسم کی رطوبت یعنی انیٹ موئسچر کو ریسٹور کرتی ہے۔ غذا کے نج یعنی اس کے پکنے اور ہضم ہونے کے عمل میں مدد کرتی ہے۔ اور دماغ کے لیے تو یہ ایک ڈیٹاکس کی طرح ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ اب یہ ایگزام پوائنٹ یاد رکھیے، نارمل نیند جو ہے وہ حرارت غریزیہ اور جسم کے فلوئڈز کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین قدرتی فزیولوجیکل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیکشن کی طرف، اس کی فزیولوجی، یعنی آخر جسم اس آرام اور حرکت کی سسٹم کو ریگولیٹ کیسے کرتا ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کیسے کو سمجھ گئے تو سلیپ ڈس آرڈرز کیوں ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ یہاں پر یونانی اور ماڈرن سائنس کے نقطہ نظر میں ایک بہت ہی دلچسپ فرق ہے۔ دیکھیے، یونانی نظریہ کیا کہتا ہے۔ یونانی کے مطابق جب ہم سوتے ہیں تو ہماری حرارت غریزیہ یعنی جسم کی قدرتی گرمی اندر کی طرف موو کرتی ہے، خاص طور پر معدے اور جگر کے پاس جمع ہوتی ہے تاکہ ڈائجیشن اور میٹابولزم کا کام ہو سکے۔ اب اس کے بالکل برعکس ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ سارا سسٹم ہمارے دماغ میں ایک بائیولوجیکل کلاک سے کنٹرول ہوتا ہے، جس کا نام ہے سپراکیاسٹمیٹک نیوکلیس یا SCN، اور اس کلاک کو سیٹ کرتی ہے سورج کی روشنی۔ اب نیند کے اندر بھی سٹیجز ہوتے ہیں۔ موٹے طور پر 2 بڑی قسمیں ہیں، REM اور NREM۔ REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ، یہ ہلکی نیند ہے۔ اس کو پیراڈاکسیکل سلیپ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں دماغ کافی ایکٹیو رہتا ہے اور اسی میں ہم خواب دیکھتے ہیں۔ جبکہ NREM جو ہے وہ گہری سلو ویو سلیپ ہے۔ اس کے بھی 4 سٹیجز ہوتے ہیں، اور جو سٹیج 4 ہے وہ سب سے گہری نیند ہوتی ہے۔ آپ نے نیند میں چلنے کے بارے میں سنا ہوگا، وہ اسی سٹیج میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذرا عمر کے حساب سے نیند کی ضرورت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ٹیبل کو دیکھیے، جو نئے پیدا ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ 16 سے 20 گھنٹے کی نیند چاہیے، پھر بچپن میں 12 سے 14 گھنٹے، اڈلٹس کو 7 سے 9 گھنٹے، اور بزرگوں کو آپ دیکھیں گے 4 سے 5 گھنٹے۔ تو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے نا؟ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نیند کی ضرورت کم ہوتی جاتی ہے، یعنی یہ انورسلی پروپورشنل ہے۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، یہ ایک عام ایگزام ٹاپک۔ اوکے، اب آتے ہیں یونانی طب کے ایک بہت ہی اہم، بہت ہی کور کانسیپٹ پر، دماغ کا مزاج۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، رطوبت اور یبوست۔
رطوبت یعنی موئسٹنس یا تری، یہ نیند سے ریسٹور ہوتی ہے، بحال ہوتی ہے، لیکن اگر نیند بہت زیادہ ہو جائے تو یہ رطوبت بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے بلغمی مزاج یعنی برید رطب پیدا ہوتا ہے اور انسان سست ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ ہے یبوست یعنی ڈرائینس یا خشکی۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ جاگنے سے، اور اس سے دماغ خشک اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس سیکشن کا ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، یونانی ویو کے مطابق نیند حرارت غریزیہ کی اندرونی موومنٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ماڈرن ویو کہتا ہے کہ یہ SCN سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3، سب سے اہم، دماغ کا مزاج۔ نیند سے رطوبت ریسٹور ہوتی ہے اور نیند کی کمی سے یبوست پیدا ہوتی ہے۔ سمپل۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تیسرے سیکشن پر۔ ہم نے نارمل فزیولوجی تو سمجھ لی، لیکن کیا ہوتا ہے جب اس ضروری فیکٹر میں امبیلنس آ جاتا ہے؟ یعنی جب نیند بہت زیادہ ہو جائے جسے کہتے ہیں کثرت نوم، یا جب نیند بہت کم ہو جائے جسے کہتے ہیں قلت نوم۔ آئیے ان کے اثرات دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کثرت نوم یعنی بہت زیادہ سونا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جسم کا مزاج بدل کر بارد رطب یعنی سرد تر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی علامات آتی ہیں جیسے سستی، کاہلی، ذہنی طور پر ڈلنس، جسم میں ایک غیر طبیعی حرارت یعنی حرارت غریبہ بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ چہرے کی رونق اور گلو بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کے بالکل الٹ قلت نوم یعنی نیند کی کمی، اور اس کے اثرات بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور پرائمری ایفیکٹ ہے جسم میں یبوست یعنی خشکی پیدا کرنا، جو سیدھا دماغ کو کمزور کرتی ہے۔ سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے۔ میٹابولک لیول پر یہ موٹاپا، ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی ہیں جیسے اٹینشن سپین کم ہونا، اور ہاں یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو ضرور یاد رکھیں، قلت نوم، یبوست اور کرونک ڈیزیزز جیسے ڈائبٹیز کے بیچ کا جو لنک ہے، یہ آپ کے ایگزامز کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ تو اس سیکشن کا سمپل سا خلاصہ یہ ہے، زیادہ نیند یعنی کثرت نوم جسم میں سردی یعنی بارد رطاب سٹیٹ لاتی ہے، اور کم نیند یعنی قلت نوم جسم میں خشکی یعنی یبوست پیدا کرتی ہے اور اسے کمزور بنا دیتی ہے۔ دونوں ہی ایکسٹریم حالاتیں اچھی نہیں ہیں۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے سیکشن پر، جو کہ ہے سلیپ ڈس آرڈرز کی کلاسیفیکیشن۔ جب نیند میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو یونانی میں اسے کہتے ہیں خلل نوم۔ اب ان کی آخر کتنی قسمیں ہیں اور ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے، یہ جاننا علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ موٹے طور پر سلیپ ڈس آرڈرز کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں۔ پہلی ہے ڈس سومنیاز، جس کا یونانی نام ہے اختلال نوم۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نیند شروع کرنے میں یا نیند برقرار رکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یعنی نیند کی کوالٹی، کوانٹٹی یا ٹائمنگ میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری ہے پیراسومنیاز یعنی نوم مضطرب۔ اس میں نیند کے دوران عجیب و غریب حرکتیں، بیہیویئرز یا خواب آتے ہیں۔ آئیے اب ڈسومنیاز کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بھی دو ٹائپس ہیں۔ ایک ہے انٹرنسک یا داخلی، یعنی جن کی وجہ اندرونی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے کامن مثال ہے انسومنیا، جسے سحر کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا اس کا ڈائریکٹ لنک یبوست یعنی ڈرائینس سے ہے۔ اور دوسری ٹائپ ہے ایکسٹرنسک یا خارجی۔ یہ باہر کے فیکٹر سے ہوتی ہے، جیسے کوئی پریشانی، سٹریس، آس پاس کا شور یا کیفین جیسی چیزوں کا استعمال۔ بالکل اسی طرح پیراسومنیاز کو بھی ہم دو ٹائپس میں بانٹ سکتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ نیند کے کس سٹیج میں ہو رہے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ریم ریلیٹڈ، یعنی جو ہلکی خواب والی نیند میں ہوتے ہیں، جیسے دانت پیسنا، اور دوسرے ہوتے ہیں نان ریم ریلیٹڈ، جو گہری نیند میں ہوتے ہیں، یعنی سٹیج 3 اور 4 میں۔ اس کی مثال ہے نیند میں چلنا، جسے نومی ماشی کہتے ہیں، یا نائٹ ٹیررز۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سیکشن پر۔ ہم نے پرابلم سمجھ لی، اب سلیوشن کیا ہے، یعنی یونانی ٹریٹمنٹ پرنسپلز کیا ہیں، سلیپ ڈس آرڈرز کے لیے اصول علاج کیا ہے۔ دیکھیے، یونانی علاج کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف علامت کا علاج نہیں کرتا، بلکہ اس بگڑے ہوئے بیلنس کو ٹھیک کرنے پر فوکس کرتا ہے۔ یونانی طب میں علاج کا ایک بہت ہی سسٹمیٹک، ایک منظم طریقہ ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ اور سب سے ضروری سٹیپ ہے اصل وجہ کی تشخیص کرنا، ڈائیگنوز کرنا کہ پرابلم کیا ہے، جیسے کہ یبوست دماغ یعنی دماغ کی خشکی۔ جب وجہ پتہ چل گئی تو دوسرا سٹیپ ہے تدبیر مرتب، یعنی ایسی تدبیر کرنا جس سے تری پیدا ہو۔
پھر غذا میں ضروری تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور آخر میں مناسب علاج بالتدبیر جیسے کہ ریاضت یا ورزش ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ تو یہ تدبیر مرتب آخر ہے کیا؟ اس کا سیدھا سا مقصد ہے اس یبوست یعنی خشکی کا مقابلہ کرنا جو انسومنیا کی وجہ بن رہی ہے۔ اس کے لیے ہم 2 طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہیں انٹرنل ایجنٹس یعنی غذا کے ذریعے، ہر رطب یعنی گرم تر مزاج کی غذائیں دی جاتی ہیں جیسے تازہ دودھ، بادام، انجیر، اور دوسرے ہیں ایکسٹرنل ایجنٹس یعنی جسم پر لگانے والی چیزیں جیسے تر مزاج والے تیل یا روغن۔ مثال کے طور پر روغن بنفشاں، روغن بادام اور روغن کدو۔ اب یہ ایگزام پوائنٹ دھیان سے سنیے، ان تیلوں کے نام اور خاص طور پر روغن کدو یہ اکثر MCQs میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ علاج میں صرف دوا اور غذا نہیں بلکہ ورزش یعنی ریاضت کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ ریگولر باقاعدہ ورزش سے اوورآل نیند کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے۔ اس کا میکینزم سمپل ہے، تھکان ہوتی ہے اور جسم کو نیند کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر ریاضت مسکینہ یعنی ماڈریٹ ہلکی پھلکی ورزش ذہنی سکون کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، سونے سے بالکل پہلے بہت زیادہ سخت ورزش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو نیند میں خلل ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ AIAPJT موچ یا موچ ایگزام کی سنجیدہ تیاری کر رہے ہیں تو آج ہی فاضل یونانی کلاسز جوائن کیجیے۔ AIAPJT کریش کورس دستیاب ہے اور ہماری ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے۔